बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी हुकूमत के साथ दुनिया के राबते शुरू हो चुके हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए ना सिर्फ तालिबान से बराह रास्त राबते शुरू किए हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान कतर के ज़रिए से भी तालिबान से राबतों का सिलसिला जारी है। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि तुर्की के जो सफ़ीर हैं कतर के अंदर, उन्होंने तालिबान की जो सियासी क़यादत है कतर दोहा के अंदर सियासी दफ्तर में, जिसकी सरबराही इस वक्त तालिबान के जो पॉलिटिकल नायब हैं जिनका नाम शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई है, उनसे मुलाकात की है। तुर्की के सफ़ीर ने जो तालिबान की नई इस्लामी इमारत है, अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत है, उसके साथ मुस्तक़बिल के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि तालिबान की लीडरशिप ने, तालिबान की क़यादत ने, शेर अब्बास तंगज़ई की जो क़यादत में लोग थे, उन्होंने यकीन दिलाया है तुर्की को कि मुस्तक़बिल में तुर्की को हर तरह की गारंटी मिलेगी। तुर्की अफ़गानिस्तान के अंदर पुरअमन तरीके से रह सकता है, अपने सफारत खाने को, सफारती अमले को रख सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है और साथ साथ तुर्की तालिबान को टेक्निकल मुआवनत भी फराहम कर सकता है। अच्छी बात है, अफ़गान तालिबान और तुर्की एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और दोनों की कुर्बतों से ना सिर्फ अफ़गान अवाम को, तुर्क अवाम को फ़ायदा होगा, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद और इत्तिफाक में भी इजाफ़ा होगा और दुनिया के अंदर मुसलमानों का इत्तिहाद मज़ीद मजबूत होगा। आप जानते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान भी इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान ने तुर्की को कायल किया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें ना रखी जाएं वरना तालिबान से लड़ाई हो सकती है। तो तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने फ़ैसला वापस लिया और तय्यब एर्दोगान बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम तालिबान की नई हुकूमत को देख रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात रखेंगे। और तुर्की नेटो के रुकन ममालिक में पहला मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत में अपना सफारत खाना काबुल के अंदर खोला है। और इस वक्त तुर्की का सफारत खाना, चाइना का, रशिया का, पाकिस्तान का और ईरान के सफारत खाने अफ़गानिस्तान के अंदर खुले हुए हैं और कतर और सऊदी अरब के सफारत खाने भी खुले हुए हैं। तो बहरहाल ये अच्छी बात है, अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ दुनिया राबते कर रही है। नाज़रीन, में एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने भी तालिबान के साथ मुस्तक़बिल में ताल्लुकात बढ़ाने और जारी रखने का इंदिया दिया है। अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं जनरल ऑस्टन, उनका एक ताज़ा बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से 600 अमरीकी फ़ौजियों, 6000 अमरीकी फ़ौजियों समेत 1,20,000 से ज़ायद आम शहरियों को पुरअमन तरीके से निकाला है, जो अमेरिका की तारीख़ का और मौजूदा मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा ऑपरेशन था जो पुरअमन तरीके से किया गया है। इस पर हम तमाम अपने इत्तिहादियों को मुबारकबाद देते हैं। इसके अलावा जनरल ऑस्टन ने कहा है कि मुस्तक़बिल के अंदर तालिबान के साथ मिलकर दाइश खरासान के चैप्टर को ख़त्म करने के लिए मुश्तरका ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये बनता है कि अमेरिका भी तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम कर रहा है और अमेरिका ने भी तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ मिलकर मुस्तक़बिल में ऑपरेशन करने, मशक़ें करने और जो मिलिट्री परेड होती हैं उनके अंदर शिरकत करने का भी इंदिया दे दिया है। आप जानते हैं अमेरिका भी तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए तैयार है। लेकिन नाज़रीन, ये सब चीज़ें उस वक्त होंगी जब तालिबान की अमली इस्लामी इमारत का ऐलान होगा। तालिबान का सदर कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर ख़ारजा कौन होगा, वज़ीर दिफ़ा कौन होगा, जब तक इन चीज़ों का ऐलान नहीं हो जाता तब तक अमलन तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ दुनिया के ताल्लुकात कायम होने में ताख़ीर हो सकती है। इसलिए तालिबान को जल्द से जल्द अपनी इस्लामी इमारत को अमली तौर पर तश्कील देना होगा, उसका ऐलान करना होगा। अगरचे तवक्को ये है कि आने वाले कुछ घंटों में इसका ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका और दीगर मुल्क जो तालिबान को तस्लीम करने जा रहे हैं, इनमें नाज़रीन पाकिस्तान बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा
اور ہالینڈ کے وزیر خارجہ جو خاتون وزیر خارجہ ہیں وہ وزٹ کر چکی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے، پاکستان کی ملٹری قیادت سے، جو جرمنی کے وزیر خارجہ ہیں اور ہالینڈ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور پاکستان نے انہیں افغانستان کے اندر ہر طرح کی ضمانت اور گارنٹی فراہم کی ہے کہ مستقبل میں یہ ممالک افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، افغانستان کی نئی اسلامی عمارت کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ طالبان ان کو گارنٹی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں اچھی خبر یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ 3 سپتمبر کو پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں اور 6 سپتمبر کو اٹلی کے وزیر خارجہ بھی پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان دنیا کے اندر افغانستان کے حوالے سے کتنا بڑا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اور کیسے پاکستان پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے جو پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی پر تنقید کرتے تھے کہ خارجہ پالیسی ناکام رہی ہے، حالانکہ بڑی شاندار خارجہ پالیسی رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ کو افغانستان کے حوالے سے کچھ دیگر خبریں دیتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے جو رشیا کے صدر ہیں ولادیمیر پیوٹن، ان کا ایک تازہ بیان نشر ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے تازہ بیان میں امریکہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر جو آپریشن کرنے آیا تھا اس میں امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے اور امریکہ اپنے پیچھے انسانی حقوق کی پامالی اور افغانستان کو کھنڈر بنا کر گیا ہے، جس پر امریکہ کا احتساب ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا بیان چائنا کی جانب سے بھی سامنے آ چکا ہے۔ تو اب جو امریکہ کے حریف ہیں وہ امریکہ کو تانے دے رہے ہیں اور ان کی ہزیمت پر اور ان کی شکست پر آوازیں کس رہے ہیں، جس سے امریکہ کو دنیا بھر کے اندر لان تان کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے کہ بدترین طریقے سے انخلا کیا گیا اور طالبان کو حکومت دی گئی، جس کی وجہ سے امریکہ کی عزت اور وقار پامال ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو بائیڈن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افغان طالبان نے افغانستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر جہادی ٹریننگ اور افغان طالبان کے مجاہدین کی جو خاص کارروائیاں تھیں، خاص مشقیں تھیں، ان کو دکھانا شروع کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں افغان طالبان کو جو فتح ملی ہے اس کے پیچھے افغان طالبان کا جذبہ جہاد اور قربانی کے جذبوں سے سرشار ہونا ہے۔ افغان طالبان نے شاندار انداز سے جو جہاد کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت اور فتح عطا کی ہے۔ ناظرین کرام افغان طالبان کی جو میڈیا ٹیم ہے ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً طالبان کے جو فوجی تھے، طالبان کی جو فورسز تھے، دستے تھے، ان کی تصاویر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی تھیں، لیکن جب سے افغان طالبان کامران افغانستان پر کنٹرول ہوا ہے تو اب سرکاری ٹیلی ویژن پر بھی طالبان نے افغان طالبان کی فورسز کا تعارف بھی کروانا شروع کر دیا ہے اور اس کے پیچھے اہداف اور مقاصد و اسباب یہ ہیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جہاد کے جذبے سے جب تک امت جڑی رہے گی، جب تک امت کے اندر جذبہ جہاد موجود رہے گا، تب تک امت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، تب تک مسلمانوں کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا ہے اور مسلمان سر اٹھا کر جیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے جو افغانستان کا سرکاری ٹیلی ویژن ہے جس کا نام ملی ہے، اس پر طالبان کی جو فاتح فورس ہے اس کو دکھانا شروع کیا ہے۔ اس وقت آپ ہماری سکرین پر یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ افغان طالبان کی جو فاتح فوج ہے اس کا ٹریلر ہے اور یہ افغانستان کی جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے اس پر دکھایا گیا ہے اور تاکہ دنیا کو پتہ چلے اور عوام کو پتہ چلے کہ افغان طالبان کے یہ مجاہدین تھے جو سخت ترین ٹریننگ کرنے کے بعد میدان جہاد میں اترے اور پھر انہوں نے دشمنوں کو شکست دی اور دنیا کی 50 ملکوں کی طاقتیں ان کے سامنے ہیچ ہو گئیں۔ ناظرین کرام جذبہ جہاد ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، ورنہ احادیث کے مطابق وہ شخص منافق ہوتا ہے جس کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ تک پیدا نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار ہیں جہاد کی فضیلت کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی بار خواہشات کی کہ میں ایک دفعہ جہاد کے اندر شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ ہوں، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ تو اس طرح کے بے شمار فضائل ہیں اور دنیا نے اور تاریخ نے یہ بات نوٹ کی ہے، دیکھی ہے کہ جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ملتی رہی ہے۔ ناظرین کرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد بھی تاریخ کے اندر مذکور ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف خط لکھا تھا اور شام کے اس وقت کے جو گورنر تھے اور جو صحابہ کرام تھے ان کو ہدایات کی تھیں کہ اہل شام کو بتا دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو تیراکی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری سکھائیں۔ ناظرین کرام اسی طرح کی ایک روایت بخاری شریف کے اندر بھی آتی ہے، جو بخاری احادیث کی سب سے مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک قوم کے پاس سے ہوا
اور جہاں پر بچے تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسماعیل کے بچوں، یعنی بنو اسماعیل یا اسماعیل کے بچوں، تیر پھینکو، تمہارے آبا و اجداد بہترین تیر انداز تھے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، احادیث کے اندر، روایات کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جب تک جہاد کا جذبہ ہوگا، جب تک وہ لڑنا جانتے ہوں گے، دفاع کے لیے تیاری کرتے رہیں گے، تب تک دشمن ان سے مرعوب بھی رہیں گے، دشمن ان کے قریب بھی نہیں آئیں گے اور دشمن ان پر حملہ بھی نہیں کریں گے۔ افغان طالبان کو جو فتح ملی ہے، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر جذبہ جہاد کا پیوست ہونا ہے اور افغانستان کے ہر مسلمان کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، آج جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، ان کو جذبہ جہاد سے لبریز ہونا پڑے گا، چاہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہوں، چاہے فلسطین کے نہتے مسلمان ہوں، چاہے شام، عراق اور برما کے مسلمان ہوں۔ قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نتائج ضرور دیتے ہیں، اس لیے افغان طالبان کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت کا واضح طور پر ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ جب تک امت مسلمہ اور جب تک مسلمان اپنے آپ کو جہاد کے لیے اور دنیا کے جدید اسلحوں کو تیار کرتی رہے گی۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں تیر اندازی ہوتی تھی، گھڑ سواری ہوتی تھی، آج بندوقوں کا زمانہ ہے، آج رائفلوں کا زمانہ ہے، آج ٹینکوں کا زمانہ ہے، جنگی جہازوں کا زمانہ ہے، میزائلوں کا زمانہ ہے، ایٹمی پاور بھی دنیا کے اندر آ چکی ہیں۔ تو اس لیے جدید دنیا کی ہر ٹیکنالوجی اس کے اندر داخل ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اس کو مسلمانوں کو اس سے لبریز ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمان عروج حاصل کر سکیں، تاکہ مسلمانوں کا دنیا کے اندر غلبہ ہو سکے اور اللہ کا یہ دین غالب آ سکے اور اسلام غالب آ سکے، مسلمان غالب آ سکے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ایک تو ہم جذبہ جہاد سے اپنے آپ کو لبریز کریں اور دوسرا ہمارے دل کے اندر شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو اسلام کی عظمت سکھائیں، تاریخ بتائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں بتائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کیا کیا تکالیف برداشت کیں اور آپ نے کیسے کیسے امت کو ہدایات دیں، یہ سب چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیں۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم سب کو اس کا عہد کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہو اور کفر اور جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ مغلوب ہو جائیں اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں، اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اور فیس بک پر بھی لازمی نشر کریں، اور انہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا بھی کہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔